کلام عشق میں آج جو موضوع ہے وہ ہے غصہ مت کیجیے، اور یہ قرآن پاک کا موضوع ہے۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب اس پہ بیان کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات بیان فرمائی کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ کہ جو خوشی کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں، دونوں حالتوں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ واہ۔ تو دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست بنانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کا دعویٰ کرنے کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ تین اعمال بندہ اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسوں کو دوست رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو پسند فرماتا ہے۔ صحیح۔ تو دیکھیے کہ تینوں چیزیں بڑی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں، کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ بہت مشکل معاملہ ہو، بس تھوڑی سی توجہ ہمیں چاہیے۔ پہلی بات یہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ کہ جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ ظاہر ہے کہ جب خوشحالی ہے، مال بہت آ رہے تو بندے کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، خرچ کیے جا رہا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات حالات ڈاؤن ہو گئے، کچھ کام کے اندر کمی ہو گئی، کاروبار میں خدا نخواستہ کوئی کمی آ گئی، اب اس حالت میں بندہ کہتا ہے کہ میں خرچ کر دوں گا تو کچھ کمی ہو جائے گی، اس حالت میں بھی خرچ کرنا ہے۔ ہاں، خوشحالی میں تو خرچ کیا، اب تنگ دستی ہے، مالی حالت کچھ کم ہو گئی، اب بھی خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے ₹1,00,000 خرچ کر رہے تھے، اب ₹10 خرچ کر دیں، خرچ ضرور کریں تاکہ یہ جو ہاتھ کے دینے کا سلسلہ ہے نا وہ جاری رہے، تاکہ خرچ کرنے کا سلسلہ رہے گا تو لہذا آتا بھی رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، اور فرمایا گن گن کے خرچ نہ کرو ورنہ شمار کر کے تمہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ہم اتنی کیلکولیشن زکوٰۃ کے اعتبار سے تو نکالتے ہیں، اتنی کیلکولیشن میری یہ کہ اتنی زکوٰۃ نکلے گی، اوکے ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ جو انفاق فی سبیل اللہ یعنی خیرات کا معاملہ، یعنی کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کرنا، یہ صدقات نافلہ ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں بندے کا دینے کا سلسلہ ضرور رہنا چاہیے، اور سب سے بہترین دینا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے غریب و محتاج رشتہ داروں کو دیکھے، ان پر خرچ کرے، کہ یہاں پہ دو ثواب ہیں، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے دینے کا، دوسرا رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کا، تو یوں دگنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو، برادری کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو چھوڑ کے سب پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو حق ہے لہذا اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو پہلی بات یہ آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ لازمی طور پہ نکالتا رہے، بلکہ وہ ایک اصطلاح ہمارے کہی جاتی ہے کہ گھر میں بھائی ایک صدقے کا ڈبہ بنا لیں، صدقہ باکس بنا لیں، روزانہ اپنے ہاتھ سے یا اپنے بچوں کے ہاتھ سے کوئی ₹10 ₹20 روزانہ اس میں ڈالیں، اور مہینے کے آخر میں درمیان میں جب جمع ہو جائیں پیسے اٹھا کر جہاں آپ کو کسی کو پہنچا لیں، روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ صدقہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے بچوں کے ہاتھ سے جانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ نہیں دلواتے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ابھی سے عادت ڈالیں بچوں کو کہ بیٹا آپ نے روزانہ ₹10 ڈالیں، ہم دیں گے آپ کو ₹10، یا ہم آپ کو جو ₹100 دے رہے ہیں نا اس میں سے آپ نے ₹5 نکال کے اس میں ڈالنے، 95 آپ نے خرچ کرنے، تو تربیت بھی اس اعتبار سے ہوتی رہے گی، اور بچے اس اعتبار سے اس طرف آتے رہیں گے، اور ان کا مزاج دینے کا بنے گا، لینے کا نہیں بنے گا۔ تو یوں دوسری یہاں پہ بات کی گئی کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، غصے کو پی جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا گھونٹ ہے کہ اگر پانی ہم روزے میں پئیں تو روزہ ٹوٹ جائے، مگر یہ وہ گھونٹ ہے جس کو پیئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ غصہ، اور غصہ خلاف مزاج بات پہ لازمی طور پر آئے گا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے غصہ ہی نہیں آتا؟ جو کہتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا سمجھتا ہے غصیلا وہی ہوتا ہے، تو مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے، آنکھیں پھاڑ کے بندہ کرے غصہ نہیں آتا مجھے، تو غصہ آئے گا، خلاف مزاج بات پہ لازمی آئے گا، لیکن غصہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، کہاں زبان سے کوئی لفظ نکالنا ہے کہاں نہیں نکالنا ہے، یہ تربیت اپنی آپ کی ہمیں کرنی پڑے گی۔ یعنی غصہ آیا کچھ بھی بولتے چلے گئے، اور پھر بندہ یہ بولتے یار غصے میں مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، تو غصے میں تو کنٹرول کرنا ہے آپ نے، باقی اچھی حالت کے اندر تو بندہ کنٹرول کے اندر ہی ہے، تو یوں غصے کی حالت میں کنٹرول، اور آپ اس کے نقصانات دیکھیے، آپ کو قتل، آپ کو حسد، آپ کو طلاقیں، فتنے، پھڈے، فساد، جو بھی آپ کو نظر آئے اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ غصہ، یا اسے میرے خلاف یہ بات کر دی، اسے میرے بارے میں یہ بول دیا تھا، میں کیا کروں مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو بھائی کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ناراض ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے خادم کو، اپنے غلام پر سختی کر رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا تو اس پر قادر ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے زیادہ تجھ پر قادر ہے۔ تو مطلب کیا تھا سمجھانے کا، تربیت کرنے کا، کہ تم اس پر سختی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اگر خدا نخواستہ ناراض ہوا تو تم پر یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں
کہ جو اکھاڑے میں پہلوان کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ واہ۔ تو یوں اپنی تربیت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گھر پہ خواتین بعض اوقات بچوں پہ غصہ کرنے شروع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات خلاف مزاج، بعد نیند پوری نہیں، غصہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور غصہ وہاں پر آتے جو ہاتھ کے نیچے ہو، جو اوپر ہو نا اس پہ غصہ نہیں آتا، پتہ ہے کہ دو تھپڑ مار دے گا کھینچ کے، یا خدا نہ خاصہ مطابق سیٹ پہ غصہ کیا تو نوکری سے کھڑا کر کے نکال دے گا، یوں تو یوں مطلب غصہ اپنے نیچے اوپر آتا ہے، اور اسی وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی، ضبط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو باس تو جو بھی کہیں سر آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، دل میں کیا غصہ بھرا ہوا، سر آپ تو بالکل آپ کیا میری بات کا برا دن میں سر آپ کی بات کا کیسے برا مان سکتا ہوں، آپ تمہارے باس ہیں، تو یوں مطلب جو ہے بڑوں پہ غصہ نہیں آتا، جو ہاتھ کے نیچے ان میں جو ہے غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ دو قومی نظریے جو ہماری، اس پر بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تیسرا فرمایا کہ غصہ آ گیا، اب اگلا کام کیا کرنا ہے، والعافین عن الناس، معاف کر دو، لوگوں کو معاف کرو۔ اب جب یہ تین اعمال اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب اور پیارا بنا لے گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، خادمہ جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ پانی کا برتن لے کے کھڑی ہوئی وضو کر رہے ہیں، اچانک جو ہے برتن گرا آپ کے چہرے پہ لگ گیا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اہل بیت کی خادمہ تھی، کنیز تھی، تو اس نے جب دیکھا کہ چہرے پر غصے کے آثار ہوئے، اس نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اور میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، کہا کہ میں نے تو یہ معاف بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے، فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیا۔ واہ واہ۔ تو یعنی قرآن اور اہل بیت کا تعلق آپ دیکھیے کتنا زبردست ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ، ادھر قرآن کی آیت ادھر عمل، ادھر آیت ادھر عمل، وہ قرآن پڑھ لی ادھر عمل ہو رہا ہے۔ تو یوں آپ یہ دیکھیے کہ اپنی تربیت ہمیں کرنی ہوگی غصے کے اعتبار سے، وگرنہ اگر غصے پہ کسی نے کنٹرول نہیں کیا، ہو سکتا ہے جوانی میں آپ لوگوں پہ مسلط ہو جائیں، اپنا کام کریں اور اولاد کو بالکل آپ دبا کے رکھیں، بیوی بچوں کو دبا کے رکھیں، لیکن جیسے خدا نخواستہ عمر زیادہ ہوئی اور آپ آئے اپنے بستر پر، یا کوئی آپ کاروبار کر رہے تھے بچوں نے سنبھال لیا اور آپ بچوں کے دست سے نگر ہو گئے، پھر آپ کو اس غصے کا پچھتاوا بڑھاپے میں ہوگا، جب آپ کی چلے گی نہیں اور پھر آپ غصے میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یوں مطلب افہام و تفہیم اور محبت کے ساتھ ساری چیزوں کرنا چاہیے، اور الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں حکمت ہوگی وہاں بندہ غصے کو صحیح یوٹیلائز کرے گا۔ اب غصہ کرنا کہاں ہے؟ میدان جہاد کفار سے ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے دشمن ہے، وہاں پہ غصہ کرنا ہوگا۔ اگر اولاد کوئی شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے، ہمیں ان کاموں پہ غصہ نہیں آتا اور دوسرے کاموں پہ ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ دوسری بات ہے عفو و درگزر اور معافی کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور تنگ دستی خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ، بہترین پیغام تھا آج، اور قرآن پاک کا موضوع